السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 144 تا 148 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد با محاورہ کریں گے یہ پوری آیت کا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تحقیق نرى ہم نے دیکھ لیا، تقلبہ بار بار پلٹنا، بار بار اٹھنا، دونوں ترجمے ہیں لیکن یہاں پہ بار بار اٹھنا کہیں گے۔ وجہ کا آپ کے چہرے کا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، فی السماء آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے کا آپ کو، یعنی آپ کے چہرے کو مراد ہے، تو یعنی آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً ازروِ قبلہ کے، ترضاہا جس سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی کہ آپ کو ہم اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس قبلہ سے آپ راضی ہو جائیں۔ فولی، پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، مسجد حرام۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو، پس تم پھیر لو، یعنی تم سب پھیر لو، تمام مسلمانوں کو کہا گیا، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو کہ اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق من ربہم، انہ الحق من ربہم کا کیا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ کون، وہ جو اس میں ہو ضمیر ہے، تو یہ بات تحویل قبلہ کی طرف جا رہی ہے کہ بے شک وہ جو پلٹنا ہے چہروں کا، قبلے کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھیرنے کا کہا ہے، تو وہ سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اہل کتاب ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو اے پیغمبر ہم کہہ کے اس کو اگر لکھنا چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں گے، لیکن ویسے ہم ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو، اب اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت کر لو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے مراد ہے، تو اس کو بھی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ہر وقت تو ادھر نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمیں عبادت کے وقت کے لیے حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز کے وقت۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ تھا بامحاورہ ترجمہ۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ پرانا بھی تھا، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھی، اس لیے آپ کی طبی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت میں آپ کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب، اگلی جو آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں اہل کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اگلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، کتاب کہہ رہی ہوں، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سمیت تمام اولاد کا قبلہ کعبہ جو ہے وہی تھا،
قبلہ جو ہے کعبے کی طرف کعبہ ہی تھا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتیتا لائیں آپ، یہاں پہ ویسے دیکھیں اتیتا کا ترجمہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آنا ہوتا ہے، لیکن اگلے کلمے میں جب با آ رہا ہو، کیونکہ بکلی آگے آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں تو پھر لانا ترجمہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر آئے کریں گے نا ترجمہ تو ایسے بنے گا، البتہ اگر اتیتا آئیں آپ اللہ زینہ ان لوگوں کے پاس اوتو جو دیے گئے کتابہ کتاب بکل آیا ہر نشانی کے ساتھ، بی کا ترجمہ جو ہے ساتھ ہوتا با کا ترجمہ، تو یہاں پہ ہم بکل آیا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر آئیں آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی کے ساتھ، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کیونکہ بی ہے با ہے لگا ہوا، با جار حرف میں سے اگلی کلمے میں جب با آ جاتا ہے پھر لائیں ترجمہ بن جاتا ہے تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے۔ البتہ اگر لائیں آپ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر نشانی، اب با کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اس کا اتیتا کا ترجمہ لائیں کر لیا، ترجمہ ہم نے با کی وجہ سے چینج کر دیا، تو اس لیے ہم با کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ البتہ اگر لائیں آپ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر طرح کی نشانی، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں البتہ اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، یہاں پہ ما جو ہے وہ نفی کے ترجمے ہے، وما انت اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے یعنی عمل کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض اور نہیں ہے بعض ان کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلہ کی، یعنی اور وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی بھی نہیں کرنے والے، یہ ایک دوسرے کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ البتہ اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک کہ آ چکی آپ کے پاس من العلم علم سے، البتہ اگر آپ پیروی کر لیں ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ جب آ چکا آپ کے پاس علم سے بھی، یعنی علم بھی آپ کے پاس آ چکا، تو پھر بھی البتہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، یعنی کہ جیسے کہ وہ چاہیں ویسا آپ کر لیں، ان کے قبلہ کی طرف رخ موڑ لیں یا ان کی باتوں پہ عمل کر لیں، تو انکا بے شک آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، لیکن اس آیت کا آئیے دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے بعد وہ جو کہ جاءک آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم سے بھی، انکا بے شک اس وقت آپ اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کا بامحاور ترجمہ سن لیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ وما انت بتابعین قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا، اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کا تو کوئی قبلہ ایک ہے ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبلے کو قرار ہی نہیں ہے، کبھی کوئی بن جاتا ہے کبھی کوئی، تو ان کے اس خیالات کا قطع کرنا مقصد تھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے کہ جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، اور دراصل یہ سنانا امت محمدیہ کو ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ لوگ جو کہ آتینا جن کو دی ہم نے جن کو کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق کو وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین کرو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔
اچھا، اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح سے پہچانتے ہیں، ان میں کوئی شبہ اشتباہ ان کو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح تورات اور انجیل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات اور نشانات کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا جو انکار کرنا ہے وہ صرف اور صرف اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، یعنی صرف دشمنی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں، ورنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سچے نبی ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق، حق یعنی سچائی، من ربک ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے، سچائی تیرے رب کی طرف سے ہی ہے، یعنی حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی ہے۔ فلا تکونن، فلا پس نہ، تکونن تم ہونا، یہاں پہ ہرگز نہیں کا ترجمہ آئے گا کہ ہرگز بھی نہ تم ہونا، من الممترین شک میں پڑنے والوں میں سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں سے ہرگز شامل نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن سمت ہے ایک، ہوا وہ یعنی وہ شخص، مولیہا اس کا رخ کرنے والا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ جو ہے ہوا ضمیر کلی کی طرف یعنی ہر ایک کی طرف جاری ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کا رخ کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا پس تم سبقت لے جاؤ، خیرات بھلائیوں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا کیا ترجمہ ہے؟ پس تم آگے بڑھ جانے والے بن جاؤ بھلائیوں میں، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن جاؤ۔ آئینہ جہاں کہیں بھی، ما تکونو ہو تم، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یہ عطی لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو، یاتی بکم اللہ جمیعاً کا کیا ترجمہ ہے کہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو، یعنی اللہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو تمہیں سمیٹ کے وہیں لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ کہ ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، تو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، یعنی اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پہ اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بابت بحث میں پڑنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جو کہ نیکی کا کام ہو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترک تمام ہو جائے گی، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے ترجمہ و تفسیر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔